پیش خدمت ہے میرے وارث کہاں ہے؟ ایدھی صاحب کے سامنے سوال رکھا گیا۔ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشوں کو دفنایا ہے، کیا کبھی کوئی لاش ایسی آئی جس نے آپ کے دل کو چیر کر رکھ دیا ہو؟ ایدھی صاحب خاموش ہو گئے، پلکیں جھک گئی، جیسے یادوں کی تہ در تہ پرتیں کھلنے لگی ہوں۔ پھر ایک آہ بھر کر گویا ہوئے، ہاں، ایک دن، وہ دن آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ کراچی کی شام دھندلکوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ایمبولینس کے دروازے پر ایک باوقار لاش رکھی گئی۔ سفید کلف زدہ سوٹ، دھلے ہوئے کپڑے، چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا، کنگھئی بڑے سلیقے سے کی ہوئی، گویا یہ شخص اپنی زندگی میں وجاہت اور وقار کا پیکر رہا ہو۔ ایدھی صاحب نے حیرت سے دیکھا، یہ لاش کہاں ملی؟ رضاکار نے جواب دیا، صاحب، یہ لاش ڈیفنس کے ایک بڑے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ایدھی ایمبولینس اسی بنگلے کے باہر رکی، سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اترا۔ اس کے چہرے پر اجلت کے آثار تھے، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ تدفین کے اخراجات ہیں، اس نے کہا، اور لفافہ ایدھی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پھر اس کے ہونٹوں سے ایک جملہ بے ساختہ پھسلا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، اچھا غسل دے کر دفنائیے گا۔ اتنے میں ٹیکسی کے اندر سے ایک آواز ابھری، جلدی آؤ، تقریر ہے تمہاری، فلائٹ نکل جائے گی۔ نوجوان پلٹا، ایک نظر لاش پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے ٹیکسی کے دروازے میں گم ہو گیا۔ پہیوں کی چرچراہٹ سنائی دی اور گاڑی دور نکل گئی۔ ایدھی صاحب نے بوڑھے کے چہرے کی طرف دیکھا، یوں لگا جیسے وہ آنکھیں کھول کر پکار رہا ہو، ایدھی صاحب، میرا بیٹا تو میرا وارث نہ بن سکا، آپ ہی میرے وارث بن جائیے۔ ایدھی صاحب کے دل پر ایک بوجھ سا آن بیٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اس شخص کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ جب پانی کے چھینٹے بوڑھے کے اجلے جسم پر پڑے تو ایدھی صاحب کی پلکیں بھیگ گئیں۔ دل نے کہا، یہ شخص زندگی بھر اپنے بیٹے کو نازوں سے پالا ہوگا، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی، کتنی خواہشیں قربان کی ہوں گی، اور آج وہ بیٹا تدفین سے زیادہ اپنی فلائٹ کی فکر میں ہے۔ ایدھی صاحب اپنے کندھے پر رکھا کپڑا آنکھوں تک لے گئے، آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ ہمیں اپنی اولاد کو آسائش نہیں، تربیت دینی چاہیے، ورنہ قبر کی تنہائی میں باپ کو بھی پرایا کر دیا جاتا ہے۔ یہ لاش ایدھی صاحب کی نگاہ میں کبھی محو نہ ہوئی۔ وہ ان تمام لاشوں میں سب سے زیادہ بولتی ہوئی لاش تھی، جو خاموش رہ کر بھی پکار رہی تھی، میرے وارث کہاں ہے؟ آپ سن رہے تھے ایک حقیقت، میرے وارث کہاں ہے، جسے خان نوید الحق نے افسانوی انداز میں ڈھالا تھا، سید نظام الدین قاسم کی آواز میں۔